الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. آئیے، پروردگار عالم نے ایک نور کو خلق کیا. ایک نور خود کا نور تھا، اللہ کا نور تھا. اس نور کو پروردگار نے دو حصوں میں تبدیل کر دیا. ایک حصے کو پروردگار عالم نے مقام محمود پر رکھا، اس کا نام محمد رکھا. دوسرا نور کو پروردگار عالم نے مقام اعلیٰ پر رکھا، اس کا نام علی رکھا. پھر پہلے کے نور سے پروردگار نے دو حصوں میں تبدیل کر دیا. ایک نور کو فاطمہ نام رکھا، فاطمہ کے نور کو دو حصوں میں تبدیل کر دیا. ایک نور کو حسن نام رکھا، ایک نور کو حسین نام رکھا. پھر پروردگار عالم نے رسول اللہ کے نور سے عرش کو بنایا. عرش کا نور سے پروردگار عالم نے، عرش کا نور سے رسول کا نور افضل ہے، یعنی عرش کا نور سے رسول کا نور افضل ہے. علی کا نور سے کرسی کو بنایا، کرسی کے نور سے علی کا نور افضل ہے. فاطمہ کا نور سے جنت کو بنایا، جنت کے نور سے فاطمہ کا نور افضل ہے. حسن کے نور سے حوروں کو بنایا، حوروں کا نور سے حسن کا نور افضل ہے. حسین کا نور سے ہم جیسے چاہنے والوں کو بنایا. پھر پروردگار عالم نے 9 ارواح کو بنا کر اس روئے زمین پر بھیج دیا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. آئیے، پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا. جب اس کائنات کو خلق کرنا تھا، پروردگار چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو اس روئے زمین پر پہچانا جائے. تو پروردگار فرماتا ہے، میں اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے اس روئے زمین پر 14 معصومین کو بھیجا. پروردگار فرماتا ہے، میں محمود تھا اسی لیے محمد کو بھیجا. میں اعلیٰ تھا اسی لیے علی کو بھیجا. میں فاطر السماوات تھا اسی لیے فاطمہ کو بھیجا. میں محسن تھا اسی لیے حسن کو بھیجا. میں خدیم الاحسان تھا اسی لیے حسین کو بھیجا. میں معبود سجود تھا اسی لیے چوتھے امام علیہ السلام کو بھیجا. میں اصدق القائلین تھا اسی لیے 5ویں امام علیہ السلام کو بھیجا. میں علیم و قدیر تھا اسی لیے میں 6ویں امام علیہ السلام کو بھیجا. میں غیظ و غضب کا مالک تھا اسی لیے 7ویں امام علیہ السلام کو بھیجا. میں رضعت کا مرکز تھا اسی لیے 8ویں امام علیہ السلام کو بھیجا. میں تقوی اختیار کرتا ہوں اسی لیے 9ویں امام علیہ السلام کو بھیجا. میں نخاوت پاکیزگی ہوں اسی لیے 10ویں امام علیہ السلام کو بھیجا. حیبت میری ہے اسی لیے 11ویں امام علیہ السلام کو بھیجا. غیبت محمود ہوں اسی لیے میں نے 12ویں امام علیہ السلام کو بھیجا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. آئیے میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ کو پیش کیا. اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا. آئیے، پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے. میں نے پوچھا پروردگار کیا ارادہ ہے؟ پروردگار فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، ہم آپ کو ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھیں گے، ہر طرح کی نجاست سے دور رکھیں گے. پروردگار یہ نہیں کہتا ہے کہ اہل بیت ہم آپ کو ہر طرح کی نجاست سے پاک کریں گے، کیونکہ پروردگار چاہتا ہے، پروردگار یہی وعدہ کر رہا ہے، اہل بیت ہم آپ کو ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھیں گے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. آئیے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں شہزادی فاطمہ شہزادی کونین کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. شہزادی فاطمہ ایسا گھر میں ولادت ہونے لگا شہزادی کا، جس گھر کے دروازے پر کائنات کا رسول آ کر سلام کیا کرتا تھا. جس گھر میں شہزادی کا ولادت ہونے لگا، اس گھر کے دروازے پر جبریل آ کر طواف کیا کرتا تھا. جس گھر کے دروازے پر جناب سلمان فارسی اپنے داڑھی سے جھاڑو کیا کرتے تھے. جس گھر کے دروازے پر جناب جبریل آ کر جھولا جھلایا کرتے تھے. جس گھر میں فرشتے درزی بن کر آیا کرتے تھے. جس گھر کے دروازے دیواریں اتنے بلند تھے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے مصداق تھے. جس گھر میں ولادت ہونے لگا شہزادی کا، اس گھر میں اتنا مہک آ رہا تھا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا کا خوشبو آنے لگا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. آئیے، شہزادی کے بہت سارے القاب ہیں. ان القابوں میں چند القاب آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلا القاب ہے شہزادی کا
मरकज़ दायरे इस्मत है। यानी इस्मत किसे कहते हैं? इस्मत उसे कहते हैं जो परवरदिगार आलम के तरफ से अता होने वाली क़ुव्वत को इस्मत कहते हैं, जिससे इंसान गुनाहों से दूर हो जाता है। इस्मत यानी दायरा यानी सर्किल, इस्मत यानी दायरा यानी सर्किल। अच्छा, सर्किल किसे कहते हैं? आइए, मरकज़ किसे कहते हैं? मरकज़ दायरे इस्मत है ना, मरकज़ किसे कहते हैं? मरकज़ को सर्किल का सेंटर पॉइंट को कहते हैं। आइए अब देखिए सर्किल कैसा बनता है। आप कंपास ले लीजिए, कंपास के एक तरफ आप पेंसिल रखिए या पेन बांध दीजिए, आप कंपास को एक व्हाइट पेपर पर रख के गोल घुमाइए, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट से मिलता है, यानी एक सिरा दूसरा पॉइंट से मिलता है तो सर्किल बनता है। अब सर्किल बन गया। अब सर्किल बनने के बाद देखिए सर्किल ठीक है या नहीं ठीक है, कैसा पता चलता है? यहाँ तो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सर्किल जब कैसा पता चलता है ठीक है या नहीं ठीक है? आप सेंटर पॉइंट से चारों तरफ आप स्केल से नापना पड़ेगा। अगर स्केल का डिस्टेंस चारों तरफ एक है तो सर्किल ठीक है। आइए यहाँ शहजादी फातिमा को क्या बनाया है? इस्मत का सर्किल का सेंटर बना दिया शहजादी को। आइए जिब्रील ने क्या कहा? परवरदिगार उस चादर के नीचे कौन है? परवरदिगार फरमाता है हुम फातिमा वो अबूहा वो बालुहा वो बनुहा। परवरदिगार फरमाता है फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बेटे है। अगर चाहे तो परवरदिगार ये भी कह सकता था कि रसूल है, रसूल की बेटी है, रसूल के दामाद है, रसूल के नवासे है, लेकिन परवरदिगार क्या कह रहा है? हुम फातिमा वो अबूहा वो बालुहा वो बनुहा। फातिमा है, उनके बाबा है, उनके शौहर है, उनके बेटे है। यानी इस्मत के सर्किल के सेंटर में सेंटर फातिमा को बनाया गया। अब ये सर्किल में जो भी आता है तो शहजादी फातिमा का रिश्तेदार ही आ सकता है, रसूल के रिश्तेदार नहीं आ सकते। एक सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए दूसरा लक़ब है शहजादी का सिद्दीक़ा। सिद्दीक़ा किसे कहते हैं? सच बोलने वाली को सिद्दीक़ा कहते हैं, सच बोलने वाली को सिद्दीक़ा कहते हैं। आइए आज आप मजलिस में बैठे हुए हैं, जब मजलिस होने के बाद बाहर जाएंगे तो लोग पूछेंगे आपको कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कहेंगे मजलिस से आ रहे हैं। तो क्या वो पूछेंगे नौहा किसने पढ़ा है, मरसिया किसने पढ़ा है, तकरीर किसने किया है? तो आप कह देंगे ना फलाना साहब ने पढ़ा है, फलाना साहब ने मरसिया पढ़ा है, फलाना साहब ने तकरीर किया है। तो आप भी सच्चे हैं, यानी आप भी सिद्दीक़ा है, शहजादी फातिमा भी सिद्दीक़ा है। लेकिन आप में और शहजादी में यही फ़र्क है, आपने जो देखा है वही कहा है, लेकिन शहजादी जो कहती है वो हो जाता है। शहजादी ने क्या कहा था? कपड़े लेकर दर्जी आएगा, दर्जी कपड़े लेकर आएगा। शहजादी ने कपड़ा नहीं दिया था, बस कहा था दर्जी लेकर कपड़ा आएगा। कपड़ा लेकर दर्जी आ गया। कौन आ गया? कौन दर्जी बना है? दर्जी जिब्रील बन के आ गया। जिब्रील कौन है? सैयदुल मलाइका है, मलाइका का सरदार है। मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील आप सैयदुल मलाइका है, लेकिन आप क्या दर्जी बनकर आ गए हो? तो जिब्रील कहता है ये ना कहना। जिब्रील क्या कहता है? जिब्रील कहते ये ना कहना आप किसके दर्जी बनकर आए हो। मैंने पूछा अरे जिब्रील किसके दर्जी बनकर आए हो? जिब्रील फरमाता है मैं हसनैन का दर्जी बनकर आया हूँ। मैंने पूछा जिब्रील क्या हसनैन का दर्जी बनने से तुम्हारा अजमत कम नहीं होगा? तो जिब्रील फरमाता है मेरा अजमत और भी बढ़ गया है। जब रसूल नाखा बन सकते हैं तो क्या मैं जिब्रील हूँ? मैं दर्जी नहीं बन सकता। एक सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आइए नौमे इमाम अलैहिस्सलाम के पास किसी शख्स ने आकर पूछा मौला आपके दादी शहजादी फातिमा का अजमत बयान कीजिए। तो इमाम कहते हैं क्या तू मेरे दादी शहजादी फातिमा का अजमत पूछ रहा है? सुन, मेरे दादी का अजमत ये है जब भी हम अपनी दादी शहजादी फातिमा का नाम लेते हैं तो वुजू करके नाम लिया करते हैं। हम ऐसा सलाम करते हैं अपने दादी को जिस तरह से एक अब्द अपने माबूद को सलाम करता हो। तू पूछ रहा है ना मेरे दादी का अजमत पूछ रहा है ना? देख मेरे दादी का अजमत ये है, मेरे दादी के दरवाजे पर जिब्रील आकर खड़ा रहता है। जिब्रील कौन है? सैयदुल मलाइका है, अर्श पर पहले सफ में खड़ा रहता है, लेकिन मेरे दादी के दरवाजे पर आखिरी सफ में खड़ा रहता है। तो मीकाइल को जानता है? मीकाइल कौन है? अल्लाह का फरिश्ता है, अल्लाह के मखलूक को रिस्क फरमाता है, रिस्क देता है, लेकिन मेरे दादी के दरवाजे पर भिखारी बनकर खड़ा रहता है। एक सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
آئیے شہزادی کو مدینے والوں نے پہچانا نہیں. شہزادی کا عظمت ایسا تھا لیکن مدینے والوں نے شہزادی کا عظمت کو نہیں پہچانا. شہزادی کا در کا دروازہ جلا دیا گیا. شہزادی 18 سال کے سن میں ضعیفہ ہو گئی. ہاتھ میں عصا آ گیا, کمر خمیدہ ہو چکا, جھک کے چلا کرتی تھی. عزادارو آپ جانتے ہیں کسی گھر میں اگر کسی کی ماں بیمار ہو تو بیمار ہو, لیکن بیمار ہونے کے بعد بھی کسی کا پسلیاں ٹوٹی نہ ہو. لیکن شہزادی فاطمہ کو دیکھیے, بیمار بھی ہے, پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. دیکھیے آپ جانتے ہیں اگر کسی کی ماں بہت دنوں سے بیمار ہو, بستر پر لیٹی ہوئی ہو, اچانک بستر سے اٹھی ہو, اٹھ کر گھر کے کاموں کاجوں میں ہاتھ بٹایا ہو تو اس گھر میں کیا ہوتا ہے ماحول؟ اس گھر میں ماحول عید کا ماحول ہوتا ہے. عزادارو ایک دن امیر المومنین علیہ السلام جب گھر میں آئے تو حسن حسین دوڑ کر کمر سے لپٹ گئے اور کہا بابا آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں ہم, بابا آج بہت خوشی کا دن ہے. تو امام نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا بابا آج ماں نے اپنے کام پورا کر دیا, ماں نے ہم کو نہلایا دھلایا کھلایا پلایا, ہمارے کپڑے بھی دھونے لگی اور شام کے لیے بھی کھانا بنا دیا. یہ کہنا تھا کائنات کا امام زمین پر بیٹھ گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. شہزادی کے حجرے میں پہنچے, شہزادی نے چادر اوڑھ کر لیٹی ہوئی تھی, علی مرتضیٰ کا آنا تھا. شہزادی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا, مسکرانے لگی. عزادارو اس مسکرانے کے پیچھے کتنے پریشانیاں تھی شہزادی کو. عزادارو امیر المومنین علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے, شہزادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا بی بی شہزادی آپ کے بابا سے میری شکایت نہ کرنا. عزادارو کسی نے آ کر امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا مولا چلتے امام علیہ السلام سے پوچھا مولا آپ کے بابا زیادہ صبر والے ہیں یا آپ کے بابا زیادہ صبر والے ہیں یا آپ کے دادا زیادہ صبر والے ہیں؟ تو چوتھے امام فرماتے ہیں میرے دادا میرے بابا سے زیادہ صبر والے ہیں. تو امام نے کہا, اس شخص نے پوچھا مولا لیکن آپ کے بابا نے کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے علی اصغر کے گلے سے تیر کو کھینچا, صبر کیا. علی اکبر کے کلیجے سے ٹوٹی ہوئی سینہ کو کھینچا, صبر کیا. عباس کے 2 کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا, صبر کیا. مولا آپ کے بابا نے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا, صبر کیا. آپ کے بابا 3 دن کے بھوکے پیاسے 71 لاشوں کو اٹھایا, صبر کیا. لیکن آپ کہتے ہیں آپ کے دادا بہت صبر والے ہیں آپ کے بابا سے. تو امام فرماتے ہیں ہاں سن اے شخص سن, میرے بابا کے لیے 2 سخت پریشانیاں تھی, 2 درد تھی کربلا میں. پہلا درد یہ 71 لاشوں کے سرتن سے جدا ہو جانا, لیکن وہ تو میرے بابا کے شہادت کے بعد ہونے لگا. دوسرا سخت مصیبت تھا میرے بابا کے لیے, یہ تھا بیویوں کے سر سے چادریں چھینی جانا, وہ تو میرے بابا کے شہادت کے بعد ہونے لگا. لیکن اے شخص میرے دادا کے زندگی میں ہی میرے دادی کو تماچا مارا گیا, میرے دادا کے زندگی میں ہی میرے دادی کا در جلایا گیا, میرے دادا کے زندگی میں ہی میرے دادی کے پسلیاں ٹوٹ چکی ہے. عزادارو مجلس تمام کر رہا ہوں, شہزادی کے 3 درد بیان کر دوں گا پھر مجلس تمام کر دوں گا. آئیے پہلا درد یہ ہے عزادارو جب شہزادی اس دنیا سے چلی گئی, شہزادی اس دنیا سے شہادت پا گئی, ادھر شہادت پانا تھا, شہزادی کو غسل دینے لگے, غسل دینا تھا. امام نے فضہ کو بلایا, فضہ کو کہا ایک چادر دیا, کفن کے لیے چادر دینا تھا. فضہ اندر گئی, واپس آئی, کہا مولا شہزادی کا پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. پھر امام نے دوسرا چادر دیا, پھر فضہ اندر گئی, پھر باہر آئی اور کہا مولا شہزادی کا کمر ٹوٹی ہوئی ہے. پھر امام نے اور ایک چادر دیا, پھر فضہ گئی, پھر واپس آئی. پھر امام سے کہا مولا شہزادی کے بدن سے خون جاری ہے. عزادارو پھر امام نے ایک چادر دیا. کائنات میں ایسا کوئی مستورات عورت نہیں ہے جو 7 چادروں میں شہزادی کو کفن دینا پڑا.
عزادارو دوسرا درد یہ ہے، دوسرا درد جب شہزادی فاطمہ اس دنیا سے شہادت پا چکی، عزادارو شہزادی کا لاشا پڑا ہوا ہے، زینب بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے، ماں کے لاش پر رو رہی ہے۔ عزادارو بہت دیر تک انتظار کر رہی تھی، جب علی مرتضی آئے اپنے ہاتھ میں بیلچہ لے کر جب گھر میں پہنچے، زینب دوڑ کر کمر سے لپٹ گئی اور کہا بابا ماں اس دنیا سے انتقال کر چکی، بابا آپ کہاں چلے گئے؟ امام نے کہا بیٹی میں تمہاری ماں کے لیے 40 قبریں کھود کر آ رہا ہوں، 40 قبریں بنا کر آ رہا ہوں۔ زینب بچپنا تھا، زینب نے پوچھا بابا میری ماں کے لیے اور 40 قبریں؟ تو امام فرماتے ہاں بیٹی، جن لوگوں نے دروازہ جلایا تھا کہیں تمہاری ماں کے قبر سے گستاخی نہ کر لے، اسی لیے 40 قبریں بنا کے آ رہا ہوں۔ میں تمہاری ماں کو سلانے نہیں جا رہا ہوں، تمہاری ماں کو چھپانے لے جا رہا ہوں۔ عزادارو تیسرا درد یہ ہے، جب رسول اللہ کی شہادت کے بعد شہزادی اپنا چہرہ چھپائے ہوئے پھرتی تھی، ایک دن امام حسن نے پوچھا اماں اپنا چہرہ دکھائیے، یہ کہنا تھا، ماں نے چہرہ نہیں دکھایا۔ جب شہزادی کو غسل کفن دیا گیا، امام حسن نے آ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ شہزادی کے چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ عزادارو اس خلیل عزاداری کو قبول فرما، پروردگار جو بھی بیمار ہے کربلا کا واسطہ ان کے بیماریوں کو شفا عطا فرما، پروردگار ہمارے بارہویں امام علیہ السلام کو جلد سے جلد ظہور فرما۔ عزادارو آپ سب سے معروضہ ہے کہ ایک اعلان ہے، سماعت فرمائیے۔ ایام فاطمیہ بسلسلے شہادت شہزادی کونین کے سلسلے میں سید واڑہ مشرقی گوداوری آندھرا پردیش میں اسی ایام کے سلسلے میں مجلسوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 2 جنوری بروز اتوار 2 مجلس ہوں گے، پہلی مجلس صبح 10 بجے، دوسری مجلس دوپہر 3 بجے۔ مجلس کے بعد علم مبارک جلوس اٹھایا جائے گا۔ ان مجالسوں میں حجت الاسلام مولانا سید قمر حسنین صاحب بیان فرمائیں گے، اور مستورات کے لیے عورتوں کے لیے دوپہر میں 3 بجے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے عاشور خانے میں مستورات کے لیے ایک مجلس برپا کیا جائے گا۔ اس مجلس کے بعد شہزادی فاطمہ کا تابوت اٹھایا جائے گا۔ آپ سب سے دست بستہ گزارش ہے کہ ان مجالسوں میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائے۔ من جانب نوجوانان سید واڑہ، اور ان مجلسوں کو RVMC چینل، RVMC TV کے ذریعے آپ تک ریلے کیا جائے گا۔ شکریہ۔